یہ واقعہ بخت نصر بادشاہ کے متعلق ہے۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا و یحییٰ کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کی ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسینہ اور جمیلہ پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سانِ بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سارا ہے، اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا گناہ عظیم ہے، اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسیانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے مطابق سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے دعا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے اور وہ پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترتیب بتائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرے کی سر تک پہنچی تو حضرت یحییٰ نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے جا کرتے تو کیا ہم پناہ نہ دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سر پہ آرا چلنے دو، اور چپ سر پہ آرا چلنے دو۔ گردے سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دامنہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خوخر لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہونا تھا، قبر میں رکھتے تھے تو خون قبر سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزار آدمی تہ دیکھ کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے ہزار آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہاں کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع مسجد میں حضرت یحییٰ کی قبر ہے۔ اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی سے کچھ نہ مانگا جائے۔ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور نبی کے آرے سے چلوا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے چاہیے کہ نہ کبھی کسی پر ظلم کرے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔